اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس اخلاق نبوی جو پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، آج متعلقہ درس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ ابھی 1-2 دن لگ جائیں گے ہمیں اس درس کو مکمل کرنے میں۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے حسب معمول، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی، اور اس درس کو آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی آپ دیکھ لیجئے اپنی کتاب کی طرف، یہ ہے صفحہ نمبر 22 کا دوسرا پیراگراف۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دیں گے دے دیں گے۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے نہایت بد مزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر نے کہا، او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو پیارے بچوں، یہ بلند خوانی ہوئی۔ اب ہم اس درس کے جو نئے الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ ہے شرط۔ شرط کے معنی ہیں وعدہ۔ شرط کے معنی ہیں وعدہ، جس کو ایفائے عہد بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ ہے مسکال۔ مسکال کے معنی ہے سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج ہے۔ قرآن میں بھی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ مسکال عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے سونے کا ایک سکہ، یعنی عرب کی کرنسی جو پرانے زمانے میں رائج ہوا کرتی تھی۔ رفیق کے معنی ہے دوست۔ اندیشہ کے معنی ہے خوف۔ اس طرح سے سا لفظ ہے، سا کے معنی ہے 234 تولے کا ایک وزن۔ تولہ 10 گرام ہوتا ہے، اس طرح سے سا ہوتا ہے 234 تولے۔ حسن خوبی کے معنی ہے اخلاق سے، خوش و خرم سے۔ ڈانٹ کے معنی ہے ڈپٹ، دابنا، شرارت کرنا۔ تو پیارے بچوں، ایک بار ایک واقعہ پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔
ابھی وہ وقت یعنی کہ جو مقررہ وقت تھا، مقررہ مدت جو تھی، جو ٹائم رکھا گیا تھا، اس میں کچھ دن ابھی باقی تھے۔ تو پیارے نبی ایک جنازے میں شریک تھے، جنازہ پڑھا رہے تھے۔ تو وہ جنازے کے بعد وہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ تو زید حاضر ہوئے تو بڑے گستاخ طریقے سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کھینچے اور شرارت کی اور قرضہ ادا کرنے کو کہا، اگرچہ ابھی کچھ دن باقی تھے۔ حضرت عمر بھی وہیں پر موجود تھے۔ تو اس نے زید سے بہت دہکتے ہوئے کہا، شرارت کرتے ہوئے کہا، غصے میں کہا، آپ کیا بکتے ہو؟ تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کس کے پلو جھاڑتے ہو؟ تو کس کے پلو پکڑتے ہو؟ کس کے کپڑے پکڑتے ہو؟ اگر یہاں پر پیارے نبی، اگر مجھے ان کا یہ خوف نہ ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھیے، اخلاق دیکھیے، انہوں نے حضرت عمر سے ہی کہا، سمجھایا حضرت عمر کو کہ میں قارض خواہ ہوں، تو آپ اس نے جو اگرائی کی، اپنے قرضے کے متعلق مجھے پوچھا، تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرارت کرو، بلکہ حق یہ تھا کہ آپ کو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اس کا قرضہ اس سے ادا کیجئے، اور اس کو بھی سمجھاتے کہ اس انداز سے آپ کو یہ پیارے نبی کے پالو کپڑے نہیں پکڑ لینے چاہیے تھے۔ لیکن آپ نے یہ دوگلا پن دکھایا، آپ نے اس یہ زید پر حملہ کیا۔ تو پیارے نبی کو زبردست اس چیز کا یہ دکھ ہوا کہ حضرت عمر نے یہ صحیح طریقہ نہیں اپنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ہی کہا کہ جاؤ اس کا قرضہ ادا کر دو، اس کا حساب نپٹاؤ، اور جو ڈانٹ آپ نے اس پر کی، اس میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو، یعنی کہ وہ 20 سا، یہ ایک سا جو جیسے میں نے کہا کہ 234 تولے ہیں، تو یعنی کہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے بدلے آپ یہ اس کو کچھ کھجوریں آپ یہ بدلے میں دے دو، جو اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم روز پڑھتے ہیں کہ اخلاق نبوی کی کیسی مثالیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب جا کے ہم صحیح معنوں میں پیارے نبی کا، جو ہم پیارے نبی کی پیروکاری کہتے ہیں یا امتی محمد کہتے ہیں، تو امتی کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں ایسی مثالوں کو اپنانا ہوگا، اپنوں سے، پرائیوں سے، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ آج اتنا ہی پیارے بچوں، کل آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔